بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق. پچھلے 2 ایپیسوڈ کی بات کروں تو ہم لوگوں نے بات کیا تھا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. آج زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ادھر ادھر نظر آتی ہیں. امام حسن علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو تو لوگوں سے اس طرح سے پیش آئیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیش آئیں. یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے سیکھی ہوئی ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق سے بات کرنے کے لیے پروگرام میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ. تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہم لوگ جب بھی معصومین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی زندگی کو یہ سب ان کی باتیں جو ہوتی بہت خوبصورت بناتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ شروعات میں ہی امام حسن علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث بیان فرمائیں جو ہم لوگوں کی زندگی کو اور زیادہ خوبصورت بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ایام شہادت ہے، اور ایک نہیں دو معصومین کی شہادت کی تاریخ ہے. میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک مقام پر امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من واسا اخاہ بمال او جاء او کلمۃ طیبہ حشر مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. امام کہتے ہیں جو بھی شخص 3 کام کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا. اس میں پہلا کام من واسا اخاہ، جو بھی اپنے بھائی کی فریاد کو پہنچے گا. اوکے، یعنی بہت خوب. کسی مومن کی، کسی انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، انسانی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو، ہر اعتبار سے اسلام نے کہیں بھی یہ بیریئر نہیں لگایا ہے کہ جو ہے وہ مومنی ہو یا مسلمان ہی ہو، نہ، بلکہ کلاً انسان کو جو ہے وہ مقدم رکھا. تو کسی کی بھی مشکل کے لیے آگے بڑھے گا، اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے. کیسے حل کرے گا؟ چاہے وہ مال کے ذریعے سے حل کرے، بے جائن، یا اپنے منصب اور مقام کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا، کہ میں فلاں عہدے پہ ہوں، یہ کام میں فلاں کے لیے کر سکتا ہوں، پاسبل ہے. تو وہ، اور تیسرے کلمۃ طیبہ، اچھی بات کہہ کے. یعنی بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ مال خرچ کرے یا اپنے عہدے کا استعمال کرے، ایک اچھی بات جو اس کی مشکل کو حل کر دے. جو آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ایموشنل سپورٹ اگر مل جائے. بالکل. تو اچھی بات بھی اگر کہہ دیں تو یہ بھی جو ہے امام کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان باتوں کا، کہ ان طریقے سے اگر کسی مومن کی وہ مدد کرتا ہے، بھائی کی مدد کرتا ہے، انسان کی مدد کرتا ہے، تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ محشور کیا جائے گا قیامت کے دن. کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ. اور یہ لوگ وہ امام کہہ رہے ہیں جو بہترین ساتھی ہے آپ کے. اوکے، لیکن ایک چیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ صدیقین کے ساتھ شہید کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ شہید کیا جائے گا. بھلے سے اس کو اپنی زندگی میں وہ صادق نہ ہو یا شہید نہ ہوا تو بھی ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا. جی، محشور کیا جائے گا ان کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے یہ کام جو کیا ہے اس کا ثواب اور اس کی منزلت جو ہے وہ اس کام کے برابر ہے. اچھا، اس کام کے برابر ہے. جی. چلیے، اچھا، یہ چیز جو آپ نے بتائی ہیں ابھی، اگر امام علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت اچھے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ امام نے ضرورت پڑنے پر مال کے ذریعے بھی مدد کی، اور ضرورت پڑنے پر مثلاً جو ہے وہ ایک اچھی بات سکھا کر کی بھی مدد کی، جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی. دیکھیں، ایک شخص ہے، امام کی خدمت میں آیا
آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں جو ہوں وہ 1000 درہم کا مقروض ہوں، آپ میری مدد کریں تاکہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ امام نے کہا کہ میرے پاس 1000 درہم ہے، میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے ضمن میں ایک بات میں تم سے عرض کروں کہ تمہارے علاقے میں ایک ناصبی ہے۔ ناصبی بہترین ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کا دشمن ہو، انہیں برا بھلا کہتا ہو۔ تمہارے علاقے میں ایک ناصبی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ نئے نئے شبہ ایجاد کرتا ہے اور تمہارے علاقے کے جوانوں کو بہکاتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، نئی نئی باتیں لے کے نہیں اور ان کو منحرف کرتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہیں کہیں، آج بھی انحراف جو ہے وہ بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے بعض مسائل کو لے کے، تو یہ اس کا کام ہے۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایسی بات یاد دلا دوں، ایسا استدلال یاد کرا دوں کہ تم اس کی باتوں کا جواب دے سکتے ہو۔ جی ٹھیک، 2 باتیں ہوگی، 1000 درہم دے سکتا ہوں یا وہ دوں، یا یہ اچھی بات سکھا دوں، کلمہ طیبہ حدیث میں یعنی آپشن دیا جی، یا اچھی بات سکھا دوں کہ جس سے تم اس کے شبہات کا جواب دے کر اسے روک سکتے ہو، اسے خاموش کر سکتے ہو۔ یا آنے والا کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، ایک سخت فیصلہ تھا اس کے لیے، جی سخت فیصلہ تھا، لیکن بڑا سمجھدار تھا، تو اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ مولا ایسا کرے آپ مجھے وہ استدلالات، وہ جو باتیں آپ سکھا رہے ہیں سکھا دیں، میں جا کے اس کو خاموش کر دوں گا۔ رہے گی میرے قرض کی بات تو انشاءاللہ اللہ میرے قرضے کو ادا کرے گا۔ امام نے سنا تو امام نے کہا کہ میں صرف تمہیں آزما رہا تھا، میں تمہیں 1000 درہم بھی دیتا ہوں اور وہ بات بھی سکھا دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم جو ہے ان کے شبہات کا جواب، اس کے شبہات کا جواب دو اور اسے روکو تاکہ ہمارا جوان گمراہ نہ ہو، منحرف نہ ہو۔ تو آپ نے محسوس کیا اس ایک روایت میں امام نے مال سے بھی مدد کی اور ایک کلمہ طیبہ جیسے امام نے کہا تھا، ایک اچھی بات سکھا کر بھی مدد کی کہ جس کے ذریعے سے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہا ہے، نہ وہ بلکہ کئی جوانوں کو منحرف ہونے سے بچا رہا ہے۔ تو بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مال سے مدد کرنا ہی مدد ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں، مال سے نہیں، آپ اپنے عہدے سے بھی کر سکتے ہو، بالکل، اور نہ یہ بلکہ اچھی بات سے بھی مدد کر سکتے ہو، وہ بھی مدد ہے اور اس کا اجر بھی آپ کو اللہ عطا کرے گا۔ امام کی جو باتیں ہوتی ہیں یقیناً وہ حکمت آمیز ہوتی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ایک جملے کا استعمال کیا کلمہ طیبہ، اس کا جو مراد ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ علمی باتیں کسی کو سکھانا، یعنی اچھی باتیں سکھانا۔ اس سے کیا یہی مراد ہے یا کچھ اور بھی اس سے لیا جا سکتا ہے بات؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے، اور نہیں معلوم ہمارے ناظرین نے کبھی اس کو غور کیا کہ نہیں، کلمہ طیبہ امام نے استعمال کیا، اچھی بات۔ اگر آپ اسے آ کے عام زندگی میں دیکھیں گے تو بہت سے موارد، بہت سے مقامات ہو سکتے ہیں جس کو ہم اچھی بات کہہ سکتے ہیں، جہاں ہماری اچھی بات ہمیں اپنے ثواب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ کی خدمت میں کہوں تو پہلا تو یہی کہ کسی کی آپ علمی مشکل حل کر دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کی علمی مشکل حل ہو گئی۔ دوسرے مرحلے میں ممکن ہے کہ 2 برادر مومن آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، آپ آئیں، آپ کی اچھی باتوں سے، اپنے ہنر سے ان 2 میں صلح کروا دیں، یقیناً یہ اچھی بات بھی آپ کو ثواب تک لے کر جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کسی نے کوئی اچھا کام کیا، آپ آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کر دی، 2 لفظ کا ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا، اس کی آپ نے تشویق کی، یعنی نتیجہ کیا ہوا، مطلب اسے سراہیں تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ یہ بھی آپ کی اچھی بات آپ کو ثواب تک لے کر جائے گی کہ آپ کی تعریف نے اس کو اچھائیوں کی طرف لے کر گیا، بالکل، آپ کو جو ہے آپ کی بات نے اس مقام تک اس کو پہنچایا۔ اسی طریقے سے مثلاً جو ہے وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت ڈپریشن میں ہے، بہت غم کے عالم میں، آج کا دور تو بھرپور ہے، وہاں جا کر آپ جو ہے وہ کچھ باتیں ایسی کریں کہ جہاں اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے، دل گلزار ہو جائے، اس کو سکون ملے، اس کا غم دور ہو جائے، یہ بھی آپ کی اچھی بات ہے جس سے اس کو سکون، خاص کر کے موقع آئے گا شاید ہو سکتا ہے ان باتوں کے درمیان تو آپ خدمت پیش کریں گے کہ مثلا کسی کو جا کے تعزیت پیش کر دی کسی کے انتقال پہ، اور ایسا جملہ آپ کی زبان سے ادا ہو گیا کہ جس سے اس کو سکون مل گیا، تو یقیناً آپ کی کوئی تو ہے مجھے سپورٹ کرنے والا، سپورٹ بھی کر رہا ہے، یا ایسی بات بولیے کہ جس سے انسان کو حوصلہ ہو جائے، تو یہ بھی اچھی بات ہے جو سامنے والے کو جو ہے وہ ثواب کا مستحق بناتی ہے۔ اور ایسے بہت سے مورد، ایک مورد اور پیش کرے،
ایک مقام جہاں پر آپ آ کر کسی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں. آپ نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے سامنے والا خوش ہو گیا, اسے مسکرانے کا موقع ملا, تو یہ آپ کی اچھی بات بھی, چونکہ آپ نے ادخال السرور فی قلب المومن جو ہے وہ ثواب ہے کہ آپ نے مومن کے دل میں کیا کیا, خوشی کو داخل کی, پیدا کی. لہٰذا یہ کئی موارد ہو سکتے ہیں آپ کی اچھی بات کے. ان مقامات پر اگر آپ اس طریقے سے اچھی بات کریں گے تو یقیناً آپ ثواب کے مستحق قرار پائیں گے. جی مذہب یہاں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ناظرین کرام, ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ امام کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں, لیکن ابھی نہ جانے کتنے ایسے پہلو ہیں, کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی نہیں ہیں, جو آج اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تمام تک پہنچیں. یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں, یہ سب باتیں جو امام نے بتائی ہیں زندگی کو کتنا خوبصورت بناتی ہیں. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہے جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو مدد کریں, لوگوں کو ہنسائیں, تو کیا اس طرح کی چیزیں امام کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے, یا کوئی ایسا واقعہ آپ بتانا چاہیں گے کہ کسی نے امام کو ہنسایا ہو یا امام کو خوش کیا ہو تو امام نے اسے سراہا ہو؟ جی دیکھیے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اسلام جو دین ہے, اسلام جو دین ہے یہ دین نشاد ہے, دین شادی ہے, دین خوشی ہے. ہاں اتنا سیریس جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے. بعض لوگ تو مثلاً کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب مومن ہے اور کسی سے کچھ بول ہی نہیں رہے, ان کا صبح سے شام جو ہے وہ خاموشی میں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, خاموشی بھی اچھی چیز ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اسلام نے اسی طریقے سے آپ کو رہنے کا. لیکن ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہنسنا ہنسانا بھی, البتہ اس کا ایک ایریا ہے, بات آئے گی تو ہم بات کریں گے اس موضوع پہ بھی, لیکن جو ہے اس حدود کے اندر رہ کے آدمی کو خوش ہونا چاہیے, اور خوش ہونا انسانی زندگی کا لازمہ ہے, بہت زیادہ ضرورت کا حامل ہے. خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو خوش مزاج تھا. اس کی طبیعت یہ تھی کہ لوگوں کو ہنساتا تھا, لوگ جہاں ملتے تھے لوگوں کو خوش کرتا تھا اپنی باتوں سے. ہوتے ہیں بعض لوگ اس طریقے سے, ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ امام بسا اوقات اسے اپنے پاس بلاتے تھے, امام حسن علیہ السلام, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کرتے تھے تاکہ تھوڑا سا خوشی محسوس کرے, یا موقع نکال کر کبھی کبھار اس کے پاس چلے جاتے تھے اور جا کر کچھ بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے تھے, اور جو ہے وہ تھوڑا سا شادی اور نشاد اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو مطلب آج کا زمانہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو مولانا صاحب, پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے اور میں بزرگوں سے بھی سنتا آیا ہوں کہ لوگ کہتے تھے آپ سے جی چاہ رہا ہے ملنے کا, ملاقات کے لیے دل ہو رہا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں یہ اس چیز کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کسی سے کہیں گے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا, ورنہ یہ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں. بالکل, آپ دیکھیں, آپ نے بات کی ہے تو ایک جملہ میں کہہ دوں اپنے ناظرین کے لیے. امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, خالط الناس بمخالطۃ ان متم ماہا بقوا علیکم و ان عشتم حنوا الیک. لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے مل جل کے رہو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ افسوس کرے کتنا اچھا تھا چلا گیا, اور زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہے. 2 دن ہو گئے فلاں صاحب دکھائی دیے, 3 دن ہو گئے فلاں صاحب نہیں. یہ زندگی کا اصول ہے, ایسے انسان زندگی گزارے کہ لوگ ملنے کے مشتاق رہے, یہ اصل زندگی ہے. بے شک. اور مثلا جیسے آپ نے کہا کہ امام اس شخص سے ملنے جاتے تھے یا وہ خود امام کے پاس آتا تھا تو بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی تھیں دونوں کے درمیان. کوئی ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں جس سے وہ گفتگو کا اندازہ لگائیں, اس کا معیار پتہ چل سکے؟ دیکھیں, بہت اچھی بات ہے, تاکہ ہم بھی یہ بات سمجھ سکیں, ہمارے ناظرین بھی, کہ ہنسانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بے عزت کر کے یا کسی کو ذلیل کر کے, بلکہ اس کا انداز بہت اچھا تھا گفتگو کا, اس لیے امام جاتے تھے. ہم دیکھیں, ایک بار امام اس کی خدمت میں گئے, جانے کے بعد کہا کہ آپ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتائیں مولا, نہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے, نہ شیطان راضی, نہ خود میں اپنے آپ سے راضی. تینوں راضی نہیں. امام نے بھی مسکرا دیا. کہ میں نے پوچھا آپ کیسے ہو؟ تو آپ کہتے ہو نہ خدا راضی, نہ شیطان راضی, اور نہ میں خود اپنے آپ سے راضی. اچھا, اس بات میں ٹوئسٹ یہ ہے کہ اگر خدا راضی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ شیطان راضی ہو, شیطان نہیں ہے تو خدا ہو, لیکن کوئی راضی نہیں. تو امام تو کہنے لگا کہ ہاں حقیقت ایسے ہے مولا, مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو, گناہ مت کرو. میں گناہ کرتا ہوں, برائیوں کی طرف جاتا ہوں, اس لیے میرا خدا مجھ سے راضی نہیں ہے. یہ تو خدا ہے. دوسری طرف
शैतान है जो बोलता है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इताअत करो, महज मेरी इताअत करो, न मस्जिदों में जाओ, न नमाज़ें पढ़ो, न सजदे करो, ना अच्छे काम करो। न अच्छे काम करो। लेकिन मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, सजदा भी करता हूँ, अच्छे काम भी करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से शैतान भी राज़ी नहीं, खुदा राज़ी नहीं कि गुनाह हो रहा है, कामिलन शैतान की इताअत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्या है, शैतान भी मुझसे राज़ी, वो मेरे पीछे लगा हुआ मेरे है। पीछे लगा। दूसरे ये, तीसरे कि मैं खुद अपने आप से, मेरा नफ्स, मेरी रूह मुझे ये कहती है कि तुम बीमार मत पड़ो, तुम इस दुनिया से मत जाओ, तुम बूढ़े मत हो। लेकिन ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं बीमार भी पड़ता हूँ, आहिस्ते आहिस्ते ज़ईफ़ी की तरफ भी जा रहा हूँ और एक दिन मर भी जाऊँगा, जैसे सबको मरना है। लिहाजा मेरा नफ्स भी मुझसे राज़ी नहीं है। तो इमाम से कहा कि आप पूछते हैं आप कैसे हैं, बस यही कि न खुदा राज़ी, न शैतान राज़ी, और न मैं खुद अपने आप से राज़ी हूँ। इमाम बेसाख्ता मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बात तो तुम्हारी अच्छी है और जो कह रहे हो बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, चलिए, तो इस तरह की चीज़ें इमाम की ज़िंदगी में भी देखने को मिलती है। हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत मतलब सूखी सूखी सी ज़िंदगी गुजारी गई है और या इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं रही है, लेकिन वक्त आए हैं कि जब इमाम ने इस तरह की बातें की हैं जो मौलाना साहब ने आज बयान फरमाया आज के शो में। मौलाना साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात की उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपका और हमारे नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इन बातों को वक्त देकर सुनते हैं। जी, बहुत कम वक्त में नाजरीन बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तमाम तक पहुंचाई है आली जनाब मौलाना आबिद रज़ा साहब क़िबला ने। और कोशिश हम लोग ये करेंगे कि अगले एपिसोड में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कुछ और भी जानने की कोशिश करें और बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। मुलाकात कीजिएगा आप सब, देखते रहिए चैनल विन। हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ। खुदा हाफिज़।